مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے. رانا ثناءاللہ صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی سزا معطل کر دی. آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ویسے تو 28 جولائی 2017 کے بعد ایک لمبی لائن ہے ان فیصلوں کی اور ان اقدامات کی جو ظلم اور زیادتی پہ اور لاقانونیت پہ مبنی ہیں اور جن کا مقصد صرف اور صرف میاں نواز شریف، پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے. لیکن ان سب میں اگر آپ نمبر 1 پہ دیکھیں تو یہ فیصلہ جو تھا یہ تو انتہائی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی جو ہے وہ مثال تھا. اور جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت صرف پی ایم ایل این نے نہیں بلکہ تمام جو سینئر وکلاء ہیں، جو ریٹائرڈ ججز ہیں، انہوں نے باقاعدہ کالم لکھ کے کہا کہ یہ کتنی زیادتی ہے کہ یہ ایک بے گناہ آدمی کو اتنی بڑی سزا جو ہے سنا دی گئی ہے. تو یہ فیصلہ جب بھی ہائی کورٹ پہ اس کی سماعت ہونی تھی وہ آج ہوئی ہے، پہلے ہونی چاہیے تھی، اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ جب بھی اس کا فیصلہ ہونا تھا تو اس سزا کی معطلی کے علاوہ کوئی اور فیصلہ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. تو یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہے اور حنیف عباسی صاحب کو جو ہے وہ انصاف ملا ہے. گو کافی دیر سے ملا ہے، تقریباً 1 سال ان کو جو ہے وہ رہنا پڑا جیل میں. اور دوسرا جو اس فیصلہ، اس ظلم کا جو مقصد تھا وہ پنڈی کے شیطان کو کامیاب کروانا تھا. تو بہرحال وہ پھر اس فیصلے کی وجہ سے حنیف عباسی صاحب الیکشن نہ لڑ سکے اور وہ پنڈی کا شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچ گیا اور وہاں پہ اس کی شیطانیت سے جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے نشانے پہ ہے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، ابھی حنیف عباسی کی سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ آیا، پھر اس سے قبل حمزہ شہباز کو نیب نے 3 مرتبہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کو 6 ہفتے کی ضمانت ملی. شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے نکال دیا گیا اور وہ لندن اب ٹریول کر رہے ہیں. کیا مسلم لیگ نون کی جانب سے ہم اور کچھ اچھی خبریں بھی سننے والے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے یہ پھر اس کے بھی ایک یعنی ٹائم بھی ہوتا ہے نا. ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. تو یہ ظلم جو عمران خان کی زیر سرپرستی جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ اپریل 2017 سے جو ہے یہ سارا جو ہے سلسلہ شروع ہے. تو آخر اس کی ایک ٹائمنگ تو ہو رہی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ جاری رہے گا. بالآخر اس نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب، مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ موجودہ حکومت میں ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو یہ اچھی خبریں اور یہ جو اچھے فیصلے سامنے آ رہے ہیں یہ بھی تو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی آ رہے ہیں، موجودہ حکومت میں ہی آ رہے ہیں. اس کا کیا کہنا ہے آپ کے والے سے؟ دراصل ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے متحد نہیں ہے، ورنہ اگر وہ متحد ہو تو یہاں سے بھی یہ فیصلے بالکل نہ آئے، بالکل نہ آنے دے. وہ ہر وقت جو ٹیلی ویژن پہ آ کے جس قسم کی وہ گفتگو کرتا ہے وہ کورٹوں کو پریشرائز کرنے کے لیے کرتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، عدالتوں کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے. تو اگر ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے متحد ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ فیصلے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حنیف عباسی صاحب فوری طور پر مسلم لیگ نون کے سیاسی فیصلوں میں ایکٹیو ہو جائیں گے یا سیاست سے تھوڑا ٹائم آؤٹ لیں گے؟ نہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کی رہائی میں اب کوئی ٹائم لگنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ چل کے آج داخل کروا سکے تو آج ہی روک کر جاری ہو جائے گی، ورنہ صبح ہو جائے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کافی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی دوریاں کم ہو سکیں، اور حنیف عباسی صاحب کی ہم نے دیکھا تھا ماضی میں یہی رائے تھی کہ تمام اپوزیشن مل کر ساتھ کام کرے. تو کیا اس حوالے سے بھی مزید پروگریس ہوگی جب حنیف عباسی صاحب مزید ایگزیکٹو اجلاسوں میں شرکت کریں گے؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب اس بارے میں ایک حتمی یس اور نو کی قوت رکھتے ہیں. باقی پارٹی میں میجورٹی کا یہ ویو ہے کہ اپوزیشن کو اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو کے جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اکانومی کو انہوں نے بٹھا دیا ہے، اور یہ تو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور خدا نہ خاصہ اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر تو بڑا، اب دیکھیں $150 پہ پہنچ گیا اور یہ 200 تک لے جانا چاہتے ہیں اس کو.
اور ان سب نے ڈالر جو ہے وہ خرید کے رکھے ہوئے ہیں. وہ جو عدیل مسرت ہے اس کے پاس بہت بڑی جو ہے وہ ڈالرز کی جو ہے جو کہ فرنٹ مین ہے وہ عمران خان کا. تو ان سب نے خرید کے رکھے ہوئے اور یہ 200 کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اس کو. تو پھر کیا بچے گا اس ملک کی اکانومی میں؟ جی بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ حکومت عوام کو یہ بتائے کہ آئی ایم ایف سے کن شرائط پر معاہدہ ہو رہا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت عوام سے کچھ چھپا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، عوام کا تو انہوں نے ویسے ہی جلوس نکال دیا ہے مہنگائی کر کے. عوام سے اب ہر چیز اب عوام کے سامنے، اب عوام سے کیا چھپے گا؟